بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، باب اول ہسٹری کی ہماری کلاس ہے تاریخ کی۔ اچھا جی، پہلا ہمارا جو سبق کا نام ہے یا باب کا جو نام ہے وہ جو دکھائی دے رہا ہے آپ کو، برطانوی اقتدار کا استحکام، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، استحکام کا مطلب کہتے ہیں مضبوطی کو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہو نا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ برصغیر پر انگریزوں نے تقریباً 1 صدی تک حکومت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1 صدی انہوں نے جو حکومت کی ہے، اس کے استحکام کے، اس کے مضبوط ہونے کے وجوہات کیا تھے، کیوں اتنی دیر انہوں نے یہاں پہ حکومت کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج آ جائے پیج نمبر 2 پہ۔ اچھا یہ پیج نمبر 2 دیکھیں۔ پہلا جو ٹاپک ہے ہمارا، اب برطانوی اقتدار کے استحکام میں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو انتقال اقتدار، ٹھیک ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ انگریزوں کی ایک کمپنی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، برصغیر میں تجارت کی غرض سے آئے، یہاں پہ انہوں نے اپنی ایک کمپنی بنائی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کمپنی نے اپنا اثر رسوخ یہاں پہ اتنا بڑھایا، صحیح، کہ یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایک حکومت اپنی بنا لی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلے یہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار جو تھا وہ کس کو منتقل ہو گیا، تاج برطانیہ کو ڈائریکٹ منتقل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تاج برطانیہ نے کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا اور باقاعدہ خود برصغیر پر، یہاں ہندوستان پر جو ہے نا وہ حکومت شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پس منظر میں ہے کہ 16ویں صدی عیسوی کی بات ہے کہ یورپی جو اقوام تھے انہوں نے کیا کیا، ایک نئی حکمت عملی اپنائی، ٹھیک ہے۔ وہ حکمت عملی کیسی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ کمزور جو ممالک تھے یا غریب ممالک، اس طرح کے جو ممالک تھے، کمزور ممالک کی طرف انہوں نے توجہ دینا شروع کی، ٹھیک ہے۔ کس غرض سے، تجارت کی غرض سے، صحیح۔ اچھا جی، تو اس میں سے اسی طرح کا ایک ملک تھا ہمارا یہ برصغیر کا جو علاقہ، ہندوستان کا جو علاقہ تھا، ٹھیک ہے۔ انگریزوں نے اس کی طرف توجہ دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ انگریز پہلے کس راستے سے آئے، کیونکہ پہلے جو یورپ اور برصغیر یا ہندوستان کا سمندری کا کوئی راستہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیاحوں نے، یورپی جو سیاح تھے، سمندر کے راستے انہوں نے، ٹھیک ہے، ہندوستان تک کا راستہ معلوم کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب راستہ معلوم ہو گیا تو اسی طرح پھر انگریزوں کا ہندوستان آنا جانا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ صرف ہندوستان انگلش کیا کہ انگریز میں سے صرف اور صرف برطانیہ کے لوگ نہیں تھے، بلکہ اور بھی بہت سارے ممالک شامل تھے، جس طرح کہ ہالینڈ، فرانس، انگلستان، ٹھیک ہے، برطانیہ، یہ سارے ممالک اس میں زیادہ تر نمایاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کیا کیا، جب سمندر کے راستے یہاں پہ راستہ ان کو معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہندوستان، انگلستان، برطانیہ کے عوام لوگوں نے کیا، انگریزوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ یہاں پہ وہ ہندوستان میں آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنی ایک کمپنی قائم کی تجارت کی غرض سے، ٹھیک ہے۔ مغلوں سے انہوں نے باقاعدہ اجازت لی، صحیح۔ اچھا جی، میرے خیال میں یہ تھے ہمایوں کے دور میں، تاکہ کیا میں ہمایوں کے دور میں انہوں نے اجازت لی، صحیح، یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کی۔ جب ان کو اجازت ملی تو انہوں نے تجارت کی غرض سے یہ کمپنی انہوں نے قائم کی، ٹھیک ہے۔ یہ کمپنی کب قائم ہوئی، تقریباً 31 دسمبر 1600، ٹھیک ہے، 31 دسمبر 1600 میں، یہ 1600 عیسوی میں یہ کمپنی جو ہے وہ قائم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کس کی منظوری سے، اچھا جی، ملکہ برطانیہ نے باقاعدہ اس کی منظوری دی، صحیح۔ ملکہ برطانیہ کی منظوری کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی 31 دسمبر 1600 عیسوی کو یہ جو ہے نا برطانیہ میں، ہندوستان میں یہ کمپنی قائم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس کمپنی کو وسعت ملتی رہی، ٹھیک ہے، یا اپنے یہ اثر رسوخ بڑھاتی رہی، اور اسی طرح، صحیح، سارے ہندوستان کے باقی شہروں میں بھی ان کی اور چوکیاں جو ہے وہ بننے لگی، ٹھیک ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریز تجارت کی غرض سے آئے تھے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ انگریز اپنے مفادات کی روشنی میں ان علاقوں کو قبضہ کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ انگریز کیا چاہتے تھے، اصل میں وہ آئے تھے تجارت کی غرض سے، لیکن اس کا جو پس پردہ مقصد تھا وہ کیا تھا، ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا، ٹھیک
ٹھیک ہے. اسی لیے جب انہوں نے یہاں پہ آ کے دیکھا ٹھیک ہے حکمرانوں کو عوام کو افراتفری کا عالم دیکھا صحیح تو انہوں نے یہاں پہ قدم جمانا شروع کر دیے ٹھیک ہے اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح جب وقت گزرتا گیا ٹھیک ہے تو انگریزوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا. ایسا نہیں تھا کہ انگریزوں نے ایک دم سے سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا بلکہ انہوں نے آہستہ آہستہ ٹھیک ہے اپنی پہلے کمپنی بنائی. پھر اس کمپنی نے ٹھیک ہے کیا کیا اپنی ایک الگ سی فوج بنائی ٹھیک ہے. وہ اتنی مضبوط فوج بن گئی کہ اس فوج کی مدد سے انہوں نے ہندوستان کے کئی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے. سب سے پہلے اب دیکھیں انگریزوں نے اور بھی بہت سارے علاقوں کو فتح کیا تھا لیکن جب انہوں نے ریاست میسور کو قبضہ کیا ٹھیک ہے جن کے حکمران تھے نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان ٹھیک ہے. جب ان کے علاقوں کو قبضہ کیا صحیح تو انگریزوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے نا اتنے بڑی بڑی ریاستوں کو قبضہ کر لیا ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا کیا ہوا شکست. اسی طرح ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کو جب شکست ہوئی ٹھیک ہے تو انہوں نے انگریزوں نے پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے علاقوں کو تیزی سے قبضہ کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگ دیکھیں 1843 میں انہوں نے پہلے سندھ پر قبضہ کیا ٹھیک ہے. اچھا جی سندھ فتح کرنے کے بعد آہستہ آہستہ تقریباً 4-5 سال کے بعد انہوں نے پنجاب پر قبضہ کیا. پنجاب کا علاقہ قبضہ کرنے کے بعد ریاست اودھ کی طرف انہوں نے توجہ دی ٹھیک ہے اور 1856 میں انہوں نے اودھ کا علاقہ فتح کر لیا ٹھیک ہے. اچھا جی انہی وجوہات کی بنا پر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں اور انگریز یا برصغیر کے عوام یا انگریزوں کے درمیان کافی لڑائیاں ہوئی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک جو بہت ساری فیصلہ کن جنگیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن ایک جس کو تاریخ یاد رکھتی ہے وہ ہے 1857 کی جنگ آزادی. یہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان انگریزوں اور ہندوستان کے عوام کے درمیان لڑی گئی تھی. اس جنگ میں ٹھیک ہے برصغیر کے عوام کو شکست ہوئی تھی اور انگریز جو ہے نا ٹھیک ہے اس جنگ میں انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی اور اسی طرح انہوں نے پھر سارے برصغیر پر یا سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا ٹھیک ہے. اچھا جی یہ تو تھا ہمارا یہ ٹاپک. یہ ایک ٹاپک ہو گیا. اچھا اب آپ لوگ خود بھی اس ٹاپک کو پڑھیں ٹھیک ہے. اس پیراگراف کو پڑھیں. اگر کوئی کچھ سمجھ نہ آیا ہو صحیح تو کویشچن کے ذریعے سے ہمیں اپنا کویشچن جو ہے نا آپ لوگ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے.